سحری میں یہ یاد رکھیے کہ آخری لمحات میں کرنی چاہیے، لیکن طلوع فجر ہونے سے پہلے پہلے سحری ختم کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً لوگوں میں ایک رواج پایا جاتا ہے کہ اذان ہوتے ہی، جب اذان ہوتی ہے تو لوگ کھانا پینا جاری رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے اذان ہوتی ہے فجر کے لیے، جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت اذان ہوگی۔ اگر اس سے پہلے اذان ہوگی تو وہ تو فجر کی اذان ہی نہیں ہوگی، وہ تو رات کے وقت میں ہوگی، اور پھر فجر کے لیے دوبارہ اذان دینی پڑے گی۔ تو ہمارے ماحول میں عام طور پر رات کو اذان دینے کا رواج نہیں ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کے بعد اذان دی جاتی۔ اب جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا تو ایک لمحہ ہوتے ہی کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ عموماً لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے ایک روایت کی وجہ سے کہ جب تم صبح کی اذان سنو اور تمہارے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہو تو اذان ہونے کے باوجود بھی پیالہ زمین پہ نہ رکھو جب تک تم اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لو، یعنی جب تک پانی پی نہ لو۔ اب اس روایت کو بنیاد بنا کر اذان کے باوجود بھی ہمارے بھائی غٹا غٹ پانی پیتے ہیں اور اپنا روزہ خراب کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بلال کی اذان سنو تو کھانا پینا مت چھوڑو، کھانا پینا جاری رکھو یہاں تک کہ تم ابن ام مکتوم کی اذان سنو۔ جب ابن ام مکتوم کی اذان ہوگی تو کھانا پینا روکنا پڑے گا۔ اب یہ دو قسم کی روایات، چنانچہ دور رسالت کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سحری کے وقت دو اذانیں ہوتی تھی۔ ایک اذان ہوتی تھی سحری کے وقت میں، وہ رات کا وقت ہوتا تھا، اور ایک اذان ہوتی تھی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد طلوع فجر کا وقت شروع ہونے پر، وہ فجر کے لیے ہوتی تھی۔ پہلی اذان حضرت بلال دیتے تھے اور اس کا مقصد لوگوں کو سحری کے لیے متوجہ کرنا ہوتا تھا کہ لوگ اٹھ جائیں، کھانا پینا شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے بارے میں فرمایا کہ جب تم بلال کی اذان سنو تو کھانا پینا جاری رکھو، کیونکہ وہ سحری کا وقت ہے، بلال رات کو اذان دیتے ہیں۔ ہاں جب تم ابن ام مکتوم کی اذان سن لو تو پھر تمہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ طلوع فجر کے وقت دیتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے کہ جب تم اذان سنو اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو اس وقت تک کھانا پینا جاری رکھو جب تک اذان ختم نہ ہو، اس اذان کا تعلق حضرت بلال کی اذان سے ہے اور وہ ہوتی ہی رات کو تھی۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ اٹھیں اور کھانا پینا شروع کر دیں۔ تو ہمارے معاشرے میں تو دو اذانیں نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں تو ایک ہی اذان ہوتی اور وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر خود سے انسان ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے تو اپنا دین بھی خراب کرتا ہے اور جسم اور بیماریوں کو بھی بیڑا غرق کرتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری آخری لمحات میں کرتے تھے، اور افطار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک تم افطار میں جلدی کرو گے۔ افطار میں تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے غروب ہونے کے بعد بھی افطار میں تاخیر کرتا ہے تو اپنے روزے کا ثواب کم کروائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رطب کھجور سے افطار کرتے تھے، تر کھجور سے۔ اگر وہ نہ ملتی تو تمر سے کر لیتے تھے، خشک کھجور سے۔ وہ بھی نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار فرما لیا کرتے تھے۔